بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ عقیدہ توحید کورس کے دوسرے سبق کے اندر ہم چند ایک مختصر ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں، اس کا سننا کان سے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا جو ہے یہ زبان سے نہیں، کیونکہ آنکھ، کان اور زبان جو ہیں یہ تمام جسم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے جو ہے وہ پاک ہیں۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ آواز سے بھی پاک ہے، اللہ کا کلام آواز سے بھی پاک ہے۔ اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر شے کو وہ ازل سے جانتا ہے، یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے، اور ہمیشہ جانے گا، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بھی قدیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، یعنی وہ علم جو کسی نے نہیں دیا، خود اس کا ہے، اور یہ جو ذاتی علم اللہ تعالیٰ کا یہ اسی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی علم ہے یہ اسی کا ہی خاصہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، سب جو ہے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور سبھی چیزیں جو ہیں وہ اسی کی تخلیق کرتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں روزی پہنچانے والا ہے، اور فرشتے وغیرہ جو ہیں یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ حقیقت میں رازق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کا رزق جو ہے الا علی اللہ رزقھا، 12واں پارہ پہلی آیت مبارکہ، کہ اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بلائی اور برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھا ہے ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کرنا تھا اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ لیا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھا ہم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تو ہم کو ایسا ہی کرنا پڑے گا، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے یا جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے طور پر جانا اور اس کو جو ہے وہ لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی جہاد سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل جہت، سمت، مکان، جگہ، زمان یعنی وقت جو ہے، حرکت کا معنی ہوتا ہے ہلنا، سکون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور شکل و صورت اور تمام فنا ہونے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لہذا اللہ عز و جل اوپر ہے یا نیچے یہ نہیں کہہ سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کو دائیں کہہ سکتے ہیں، نہ بائیں طرف کہہ سکتے ہیں، نہ اوپر کہہ سکتے ہیں، نہ نیچے کہہ سکتے ہیں، نہ آگے کہہ سکتے ہیں، نہ پیچھے کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاد سے پاک ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جہاں بھی توجہ کرو گے وہاں پر تم اللہ کو پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے وجہ اللہ آیات متشابہات میں سے قرآن پاک کی آیات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے آیات بینات، دوسری قسم ہوتی ہے آیات مقطعات، اور تیسری قسم ہوتی ہے آیات متشابہات۔ آیات بینات ان آیات کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہوں، جن کی مراد بھی واضح ہوں اور کسی قسم کا جو ہے وہاں پر کوئی اشتباہ ابہام نہ ہو، اور مقطعات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور تیسری آیات متشابہات، ان آیات کو کہتے ہیں جن کا معنی ایسا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی شان مبارک کے مطابق ہوں، وہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ تعویل کی جاتی ہے۔ خیر، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی چہرہ کرو گے وہاں پر وجہ اللہ، اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی رحمت، تم جس طرح بھی توجہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش کے اندر لے لے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آتا ہے نا کہ بچپن کے اندر جو ہے جب آپ سے رومی سفیر نے جو ہے وہ سوال کیے کہ کون ہے جو مجھے 3 سوالوں کے جواب دے گا، تو جو شخص مجھے 3 سوالوں کے جواب دے گا تو میں جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ خاص انعام جو ہے وہ عطا کروں گا۔ تو ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ چراغ منگوایا، اور چراغ جب آیا تو آپ نے فرمایا اس چراغ کی روشنی کس طرف ہے؟ اس نے کہا اس چراغ کی روشنی کمرے کے ہر طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ کی شان ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعارف اس طرح فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو جہاں پر بھی بندہ جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور عقیدہ درست رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔